معزز سامعین کرام، السلام علیکم۔ آج ہم مجاز مرسل کے حوالے سے بات کریں گے۔ جب کوئی لفظ حقیقی معنوں کی بجائے مجازی معنوں میں اس طرح استعمال ہو کہ اس میں تشبیہ کے علاوہ کوئی اور تعلق پایا جائے تو اسے مجاز مرسل کہتے ہیں۔ قواعد دانوں نے اس کی 20 سے زیادہ صورتیں گنوائی ہے، جس میں کل بول کر جزو مراد لینا، ماضی و مستقبل بول کر حال اور ظرف بول کر مظروف مراد لینا وغیرہ زیادہ اہم ہیں۔ سامعین کرام، السلام علیکم۔ آج ہم کنایہ کے حوالے سے بات کریں گے۔ کنایہ لغت میں پوشیدہ بات کو کہتے ہیں، لیکن علم بیان کی اصطلاح میں ایسے کلمے کو کہا جاتا ہے جس سے غیر حقیقی معنی مراد ہوں، اور اگر حقیقی معنی مراد لیے جائیں تو بھی جائز ہوں۔ سامعین کرام، السلام علیکم۔ آج ہم آمد کے حوالے سے بات کریں گے۔ آمد آمدن مصدر سے حاصل مصدر ہے۔ اس کے معنی ہے آنے کے آثار یا آنے کی خبر، بے ساختگی، بے تکلفی اور بناوٹ سے پاک۔ بغیر تکلف اور بناوٹ کی جو بات خود بخود دل میں پیدا ہو اسے اصطلاح میں آمد کہتے ہیں۔ جیسے ان کی شاعری کا عجب حال تھا، جہاں آنکھ بند کی اور آمد شروع ہو گئی، مضامین برس پڑے۔ سامعین کرام، السلام علیکم۔ آج ہم آورت کے حوالے سے بات کریں گے۔ آورت آمد کی ضد ہے۔ مفہوم ہے محنت اور کوشش سے بات کرنا اور تکلف سے شعر کہنا۔ جب شاعر ارادی طور پر فکر سخن کرے اور شعر کہنے کے بعد اس کے لفظ و بیان اور ترتیب و تنظیم پر خوب غور و خوض کرے اور اسے صاف، روان اور بہتر پیرائے میں ڈھالنے کی سعی کرے تو یہ آورت ہے۔ روایت کے برخلاف مولانا حالی نے بڑی بحث و تمہیز کے بعد آورت کو آمد پر ترجیح دی ہے۔ سامعین کرام، السلام علیکم۔ آج ہم ابتذال کے حوالے سے بات کریں گے۔ ابتذال کے لغوی معنی ہے پامالی، عمومیت، کمینہ پن یا اخلاقی پستی، مگر شاعری میں ایسے رقیق، بازاری، عامیانہ، فرسودہ، فحش اور پامال مضامین کا جو جمالیاتی لطافت پر گراں گزرتے ہوں، اظہار و استعمال ابتذال کے زمرے میں آتا ہے۔ سامعین کرام، السلام علیکم۔ آج ہم اساطیر کے حوالے سے بات کریں گے۔ اساطیر عربی کا لفظ اور اسطورہ کی جمع ہے، جس کے معنی ہے قصہ، کہانی، بات، افسانہ، کہاوت یا داستان، مگر قدیم الایام سے چلے آتے قصوں، کہانیوں، افسانوں اور دیوی دیوتاؤں سے متعلق آثار کو اساطیر، دیومالا یا علم الاسنام کہتے ہیں۔ اس ضمن میں یونانی، مصری اور ہندی دیومالا کو بہت اہمیت حاصل ہے۔ دیومالا ساحری اور مذاہب کے باہمی رشتوں سے متعلق ایک ایسا مطالعہ ہے جس نے علم الانسان کے علاوہ جدید ادب اور نفسیات پر گہرے نقوش مرتب کیے ہیں۔